السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ دوستو، آج میں آپ سب کے لیے بہت اچھی ہارر اسٹوری لے کے آیا ہوں۔ آپ سب دوستوں سے میری اپیل ہے، نئے اور پرانے دوستوں سے، کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، جو آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اسٹوری جو ہمیں آج سینڈ کی ہے وہ ہمارے دوست محمد عرفان، جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کراچی کے ایک ایریا ہے، فیکٹری گارمنٹس، اس میں کام کرتے ہیں۔ نام مینشن نہیں کرنا چاہتے وہ فیکٹری کا، مگر وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ اس فیکٹری میں تقریباً آج سے 8 سال سے کام کر رہے ہیں، اور 15 دن نائٹ ہوتی ہے اس فیکٹری میں اور 15 دن ڈے ہوتی ہے۔ تو ہمارے دوست بولتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ نائٹ شفٹ تھی ان کی، اور وہ نائٹ ڈیوٹی کر رہے تھے، اور رات کے تقریباً 12 بجے قریب ان کے پاس فون آیا گھر سے۔ تو ایمرجنسی تھی، ان کے والد کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، تو ان کو گھر جانا تھا۔ تو انہوں نے چھٹی لی کمپنی سے اور کمپنی سے نکل گئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 12 بجے کا ٹائم تھا، کوئی کنوینس نہیں تھی، تو ان کو پیدل ہی جانا تھا، تو وہ پیدل ہی نکل لیے۔ محمد عرفان بولتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے آدھا رستہ پار کیا تو بیچ میں ایک ایریا آتا ہے جو روڈ ہے، جس طرف درخت ہے، وہاں پہ رات کے ٹائم مطلب وہاں پہ کوئی لائٹ وغیرہ نہیں تو اندھیرا رہتا ہے۔ وہاں سے وہ جا رہے تھے تو ان کو ایسی آواز آئی کہ کوئی پائل یا گھنگرو بولتے ہیں اس کو، چھنکنے کی آواز آئی۔ ہمارے بھائی عرفان بتاتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے اس آواز پہ غور کی تو آواز بند ہو گئی۔ انہوں نے اپنا وہم سمجھا اور پھر وہ آگے چل پڑے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ آگے جا رہے تھے تو پائل کی آواز پھر اس کو آنا شروع ہو گئی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر چل دیے تو مسلسل ان کے پیچھے سے پائل کی آوازیں آئے جا رہی تھی۔ ہمارے بھائی بتاتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک درخت کے پاس ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے، جس نے لال رنگ کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ اس لڑکی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس نے گھونگھٹ کرا ہوا تھا۔ تو ہمارے بھائی بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا چیز ہے یہ، کہ رات کے 12 بجے کے بعد تو کوئی لڑکی ہو نہیں سکتی ہے، اور وہ ایریا ایسا کہ شام کے 7:30 بجے کے بعد جہاں جتنی بھی لیڈیز کام کرتی ہے وہاں پہ چھٹی ہو جاتی ہے، مگر وہ رات کے ٹائم اور وہ بھی لال جوڑے میں۔ تو وہ سمجھ چکے تھے کہ کوئی اور بری بلا ہے یا کوئی چیز ہے جو ان کے پیچھے آ رہی ہے، اکیلا سمجھ کے۔ تو ہمارے بھائی بولتے ہیں کہ میں نے جلدی جلدی چلنا شروع کیا اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ لڑکی لگاتار ان کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، مگر ان کے قریب نہیں آ پا رہی تھی، کیونکہ وہ آیت الکرسی پڑھتے جا رہے تھے اور اللہ کا نام لیتے جا رہے تھے، جو ان کو آیتیں یا صورتیں آتی تھی وہ پڑھتے جا رہے تھے۔ وہ بتاتے کہ اس لڑکی نے اس کا تقریباً 7 سے 8 منٹ تک پیچھا کیا، اور آگے جا کے ایک گارڈ کی چوکی آتی ہے جہاں پہ گارڈ وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ میں گیا تو وہاں پہ گارڈ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا تو وہ لڑکی مسلسل وہاں پہ پیچھے کھڑی ہوئی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو وہ ہمارے بھائی بتاتے ہیں کہ جیسے کہ وہ گارڈ کے پاس گئے، اس نے گارڈ کو ساری بات بتائی کہ ایسے ایسے لڑکی نظر آئی ہے، اور وہ لڑکی اس کو پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ گارڈ آئے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ہمارے بھائی بولتے ہیں کہ اللہ کا کرم ہوا، آیتوں نے، آیت الکرسی نے اسے بچا لیا، نہیں تو کوئی بھی بڑا مسئلہ اس کے ساتھ ہو سکتا تھا۔ ہمارے بھائی بولتے ہیں کہ اللہ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ گھر سے نکلے تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلے، اللہ کا نام لے کے نکلے، اور رات کے ٹائم اکیلے نہیں نکلے۔ اگر کہیں جانا بھی ہو تو اپنے ساتھ کسی کو لے کے جائیں۔ ان سے تو یہ غلطی ہو گئی تھی کیونکہ ان کے ساتھ ایمرجنسی تھی، ان کو جانا پڑا، مگر وہ یہ بولتے کہ اس دن کے بعد اب میں کبھی بھی 12 بجے کے بعد نہیں نکلتا۔ اور اللہ کا کرم ہوا کہ ان کی جان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوئی، اور وہ اپنے گھر سے سلامت پہنچ گئے۔ تو دوستوں، میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ گھر سے جب بھی نکلے باوضو ہو کے نکلے اور آیت الکرسی پڑھ کے نکلے، کیونکہ آیت الکرسی آپ کی حفاظت کرتی ہے اور اللہ پاک کے رحم و کرم آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے پیچھے کوئی شیطانی طاقت آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتی۔ اب دوسری ویڈیو جو میں آپ کے سامنے اسٹوری پیش کرنے والا ہوں وہ ہمارے دوست محمد وسیم، جو میرا بھائی بھی ہے، دوست بھی ہے، کراچی میں ہی رہتے ہیں، گارمنٹس فیکٹری میں وہ بھی کام کرتے ہیں۔ وہ لاک ڈاؤن کے دوران جب گئے تھے تو ان کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا وہ میں آپ کو بتائیں گے وہ خود، اور میرے آپ سے پھر میں آپ سب دوستوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میری اسٹوری اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے دیجئے۔ اگر کسی دوست کو اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنی ہے تو میرے اسکرین پہ آیا ہوا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں، اپنی وائس ریکارڈنگ کر کے شیئر کر سکتے ہیں اور میں آپ کی سٹوری سب تک پہنچاؤں گا، جتنے بھی سننے والے ہیں دوست ان سب کو پہنچاؤں گا۔ اللہ پاک کرے کہ کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش نہ آئے، میری دعا ہے۔ اور اپنا خیال رکھیے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ اپنے دوست کو اجازت دیجیے اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات ضرور ہوگی آپ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔